میں آپ کو اللہ پہ یقین کر کے یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب آپ کو کیسز سے ریلیف لیتے ہوئے نہ نظر آئے نومبر دسمبر کے اندر تو پھر سیاسی اسٹرالوجی میں بند کر دوں گا جی. میں دوبارہ پھر سیاست کے اوپر پریڈکشن یا کیلکولیشن دیتا ہوا نظر نہیں آیا. نومبر دسمبر میں ناظرین، عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. سائفر کیس میں جج ذوالقرنین نے باقاعدہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کی، جس کو عمران خان نے مسترد کر دیا. ناظرین، عمران خان کو اس کیس میں سزا ہوگی یا کیس آگے اپیل میں جا کے ہائی کورٹ میں یہ کیس اڑ جائے گا؟ ان کا ذائچہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے سٹارز کیا کہتے ہیں، ان کی انرجی کیا کہتی ہے، اور ساتھ ساتھ نواز شریف کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں کے اوپر سماعت ہے. کچھ لوگ جو علم نجوم کے ماہر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا یہ جو پروٹوکول ہے اور یہ جو شان و شوکت ہے یہ عارضی ہے. نواز شریف نے غلطی کی ہے پاکستان میں آ کے، وہ پھنسنے والے ہیں. اس سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے میرے اور آپ سب کے فیورٹ ڈاکٹر محمد علی صاحب سے. ڈاکٹر محمد علی کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، علم الاداد کے ماہر ہیں، آسٹرو فارمسٹ ہیں، ترکش کافی ریڈر ہیں اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے استاد ہیں اور میرے بڑے بھائی ہیں. تھینک یو ویری مچ علی بھائی. بہت مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. علی بھائی، پچھلی ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ یہ چانسز ہیں عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہو سکتی ہے، وہ ویڈیو بھی آن ریکارڈ موجود ہے. لیکن اب میرے ناظرین کو گائیڈ کریں کہ ان کا ذائچہ عمران خان کا فرد جرم عائد ہو چکی ہے، نیگیٹو ہونے کے بجائے یہ پازیٹیو ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نا اپنے طریقے ہیں، اور میں سب سے پہلے تو جو آڈینس ہمیں دیکھتی ہے ان کے کمنٹس بھی ریڈ کرنے کا اتفاق ہو جاتا ہے. تو جن باتوں پہ ناراض ہونا چاہیے ان پہ ناراض نہیں ہوتے ہیں. ہم جیسے جو کمزور لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، علم بھی کمزور ہے، ہم پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، غور سے چیزیں دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ ہماری نیشن کی ایک بڑا ڈرا بیک ہے. پچھلی ویڈیوز آپ سے جتنی بھی کی میں نے وہ واقعی آن ریکارڈ ہیں، اور میں نے یہی کہا ہے کہ ان پہ فرد جرم بھی عائد ہوگی، ان کو ان کے لیے یہ جو کورٹ ہے یہاں سے سزا بھی اناؤنس ہوگی. مگر یہ جو سائفر کا کیس ہے، یہ جو دیگر کیسز ہیں، میں نے یہ بھی عرض کیا ہوا ہے کہ جب برتھ ڈے کا ان کا ٹائم شروع ہوگا، 5 اکتوبر کی میں نے بات کی تھی، تو چیزیں جو ہیں وہ ان کے حق میں آنی شروع ہو جائیں گی. اب گاڈ ہیز اٹس اون کورس آف ایکشن، اللہ کا نا ایک اپنا طریقہ ہے. چیزیں ہمیں خلاف جاتی نظر آ رہی ہیں آپ کو. یہ اکتوبر اب ختم ہو گیا، ایسٹرولوجیکلی جو ہے یہ شروع ہو گیا نومبر ایسٹرولوجی کا. اسی نومبر کے اندر خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو بہت بہتر پوزیشن کے اندر آتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت خراب حالات سے نا ایک دم قدرت جو ہے وہ ٹویسٹ اور ٹرن لیتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، اور عمران خان صاحب کے حالات جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اب جو وقت ہے نا، اگر ہم پاکستان کے ذائچے کو دیکھتے ہیں تو زحل کی، میں سیٹن کی ہمیشہ سے بات کرتا آ رہا ہوں. سیٹن جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے عوام کے ساتھ. اب عوام جو ہیں وہ چیزوں کو اپنے حساب سے آپ کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کا جو سوچنے کا طرز عمل ہے، جو جس طریقے سے وہ سوچ رہے ہیں، وہ بہت میٹر کرتا ہے ایسٹرولوجیکلی. کیتو جو ہے اس کی اور زحل کی ایک ایسی نظر بنی ہوئی. کیتو جو ہے اور سیٹن، پڑھ لیجئے، سیٹن ہمیشہ ڈپریشن سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. جب ہم رضوان صاحب ڈپریشن پڑھتے ہیں نا، انگزائٹی پڑھتے ہیں، ٹینشن پڑھتے ہیں، تو ہم سیٹن کو پڑھتے ہیں. سیٹن، اور ہم پاکستان کے نقشے میں جب سیٹن کو عوام سے ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. اور اس کا امپیکٹ جو اب آئے گا نومبر سے آن ورڈز، 22 دسمبر سے مور آن ورڈز، یہ آپ کو سویئر ہوتا نظر آئے گا. کچھ ایسے فیصلے ایڈمنسٹریشنز کے ہوں گے جن کے خلاف عوام جو ہے وہ اپنا پراپر ریئیکشن دیتی ہوئی نظر آئے گی. اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کی بہتری کی طرف بھی جائے گا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو ریلیف لیتے ہوئے نظر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی، وہ ایک سوال جو ہے، ان کے ذائچے میں جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہتری آئی ہے،
वो वाकई इनके स्टार्स की मूवमेंट अगर देखें तो बेहतर हुआ है। जुपिटर जो है वो तकरीबन आप समझ लीजिए कुछ डिग्रीज आगे इनके ज़ायचे में सन और मून के हिसाब से बढ़ा है। अदलिया बज़ाहिर इनके खिलाफ जाती हुई नज़र आती है, मगर वही बात है कि इनका जो नेटल है मून से अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जुपिटर टॉरस के अंदर मौजूद है। नेटल के अंदर जुपिटर का मौजूद होना ये है कि अदलिया अल्टीमेटली जो है वो इनके हक में फैसला देगी। देखें, खिलाफ जा रहा है, अभी भी खिलाफ जा रहा है, गिरफ्तारी हो गई, या कुछ लोग कहते हैं जी अगवा कर लिया गया, या जो भी है, आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना अगेंस्ट नेचर जाके जब करते हैं तो फिर नेचर आपको एक लम्हा देखती है, एक मोमेंट आपको देती है, उसके बाद नेचर जो है ना वो अपना हिसाब किताब लेना शुरू कर देती है। जायचा जो है वो नेचर का एक बड़ा इंडिकेटर है, ऑल्दो ये कोई इल्हामी इल्म नहीं है, कोई आप समझ लें कुरान पाक से इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, मगर कुरान पाक में बुरूज का चूँकि ज़िक्र है, और अगर ज़िक्र है तो किसी वजह से है, तो ये इंडिकेटर एक क्लियर इंडिकेटर है दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए कि कुदरत की मूवमेंट्स ये हैं। इंसान जो अपने लिए डिसाइड कर रहा है वो ये है, फिर इंसान जब अपनी जो भी कुदरत के मामला है उसके अगेंस्ट जाता है रिजवान साहब, वो फिर आपको पता है कि वो भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अली भाई, बज़ाहिर तो लग रहा है कि इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने के बाद जैसे सज़ा हो जाएगी, अभी तो डेफिनेटली ट्रायल चलेगा, गवाहान के बयानात आएंगे, सारा मामला। आपको लग रहा है कि अगले लेवल पे जो है ये फर्द जुर्म जो आयद हुई है ये रिलीफ मिल सकता है? रिजवान साहब, मैं अपने वर्ड्स पे ना बड़ा अल्लाह पे भरोसा करके, उम्मीद नहीं, मैं अपने अल्लाह पे यकीन रखते हुए कहता हूँ, इल्म कमज़ोर है, अल्लाह की ज़ात मजबूत तरीन है। मैं आपको अल्लाह पे यकीन करके ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब आपको केसेस से रिलीफ लेते हुए ना नज़र आए नवंबर दिसंबर के अंदर, तो फिर सियासी एस्ट्रोलॉजी मैं बंद कर दूंगा जी। मैं दोबारा फिर सियासत के ऊपर प्रेडिक्शन या कैलकुलेशन देता हुआ नज़र नहीं नवंबर दिसंबर में मैं आपको अल्लाह पे पूरा यकीन करके बड़े फर्म तरीके से, देखिए चीज़ें उलट पलट हो रही हैं, हर बंदा एस्ट्रोलॉजी को नहीं पढ़ता, हर बंदा एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझता, ठीक है। वज़ीर आज़म प्लस का एक स्लोगन जो है मैं पिछले साल से बोलता हुआ आ रहा हूँ, लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी लिमिट्स में रहते हुए। तो अब जो समझने वाले हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, वो चीज़ों को उस रेट्रोस्पेक्ट में देख भी रहे हैं। मैं आपको बड़ा क्लियरली ये कह रहा हूँ जी कि अगर ये चीज़ ऐसे नहीं होती तो फिर मेरा ख्याल है कि मुझे भी कोई और धंधा और कोई और काम कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अली में जो कह रहे हैं कि अदलिया रिलीफ जो है वो देगी, जो स्टार्स भी कह रहे हैं पाकिस्तान के, अगर रिसेंट हमें कल की मिसाल देख लें कि अदालत ने ही जो मिलिट्री ट्रायल है उसको जो है वो कलअदम करार दिया, ना गैर आइनी करार दिया है, और कहा कि ये जो तहरीक इंसाफ के 102 103 लोग हैं इनका जो ट्रायल है वो सिविल कोर्ट्स में चला है, ये इसी अदलिया से जो है वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अली भाई, नवाज शरीफ वापस आए, बड़ी दुनिया थी, बड़ा मजमा था, देखिए मैं कवरेज भी वहाँ कर रहा था, मेरी टीम्स भी थी, बड़ा हमने अच्छे तरीके से, लोग नहीं मानते लोगों की अपने पॉलिटिकल अफिलिएशंस हैं, लेकिन जेन्युइनली लोग बहुत थे। लेकिन असल सवाल ये है कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तान आ चुके हैं, ये ट्रैप है, फंस जाएंगे, या नवाज शरीफ के लिए आने वाला वक्त जो है वो अच्छा है या मुश्किल है, ये आपने गाइड करना है। देखिए, नवाज शरीफ साहब का चार्ट जिस वक्त हम पढ़ते हैं ना, तो मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि अव्वल तो वो आते हुए नज़र नहीं आते, मैं अपने वर्ड्स पे कायम हूँ, मैं उसकी कोई तवज्जो भी नहीं देता, क्योंकि जायचा यही बता रहा था कि उनका जो मून है, जो सोचने समझने वाली चीज़ है, वो शेकन है, ठीक है। वो सोच रहे थे कि जाऊँ या ना जाऊँ, अल्टीमेटली जो भी प्रेशर बिल्डअप होगा नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले आए। मैंने ये भी कहा था, आप ही की वीडियो में पिछले रेफरेंस में जाके देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स, कि अगर वो तशरीफ़ ले आए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते हुए नज़र आते हैं, सेहत के हिसाब से, ज़िंदगी के हिसाब से, और उनकी जो किचन कैबिनेट है उसकी तरफ से उनको धोखाधड़ी जो है वो होती क्लियरली जायचे में नज़र आती है, क्योंकि दो प्लैनेट्स, शैडो प्लैनेट्स जो हैं, उन्होंने बड़ा डीप इम्पैक्ट क्रिएट किया है
نواز شریف صاحب کے ذائچے پہ پینمبرل اکلپس جس وقت لگا تھا، پینمبرل اکلپس جو ہے وہ شیڈوز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. تو یہ دھوکہ دہی کے جو پلانٹس ہیں انہوں نے بہت ڈیپ طریقے سے افیکٹ کیا ہوا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ذائچے میں. جو بھی ان کے معاملات ہیں، ان کا آنا، میری کیلکولیشن جو ہے آئی کین بی رانگ، بٹ ان کا آنا کوئی بہت زیادہ ان کے لیے مبارک ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی، پاکستانی کرکٹ ٹیم بہت برا پرفارم کر رہی ہے، بہت برا پرفارم کر رہی ہے. افغانستان سے میچ ہار گئے، آسٹریلیا سے میچ ہار گئے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ یہ جو علم نجوم کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے باقاعدہ یہ پلاننگ کی ہے کہ اس طرح کا ٹائم جو ہے وہ ورلڈ کپ کے لیے سے رکھیں جب باقی ملکوں کے وجہ سے شنی ٹائم چل رہا ہو، انڈیا بوم کر رہا ہو. تو از دس ٹرو؟ دیکھیں، میں نارملی جو اسپورٹس کی پریڈکشنز یا کیلکولیشنز ہیں وہ تو نہیں کرتا. ہاں، اگر پاکستان کے ذائچے کو دیکھیں، کیونکہ میرے پاس تو سارے جو پلیئرز ہیں ان کے ذائچے بھی نہیں ہیں، تاریخ پیدائش بھی نہیں ہے. اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے ذائچے کو کمپیئر کر کے، انڈیا پہ اس وقت تھوڑا سا بہتر وقت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پاکستان پہ اس وقت جو بھی حالات چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. تو اس کیلکولیشن کی روح سے واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو گرہن ہے، یا جو پہلے لگا مئی میں، اس کے اثرات نیگیٹو آئے. اس کے بعد یہ جو 14 اکتوبر کو گرہن لگا ہے، اس کے اثرات بھی نیگیٹو ہیں پاکستان کے بہت سارے معاملات میں. کھیل بھی اس کے اندر شامل ہے. اور واقعی اگر انہوں نے رکھی ہے ڈیٹ تو ظاہر ہے یہ علم نجوم ایگزسٹ تو کرتا ہے. اب آپ اس کو اسلامکلی پریکٹس کریں یا اپنے حساب سے کریں، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. مگر یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہونے والی ہیں ٹیم کے حساب سے. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی، آپ کو لگ رہا ہے پاکستان کے ذائچے میں دیکھیں تو کوئی ٹاپ موسٹ لیول کے اوپر کوئی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر پوچھتے ہیں پاکستان کے ذائچے کو دیکھتے ہوئے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک تو آپ کو میں نے بتایا ریلیف کا. علی بھائی، ایک میں اس میں ایڈ آن کر دیتا ہوں. فیض آباد دھرنے میں کچھ جو ہے فوجی افسران بھی تھے، وہ سب لوگوں نے اپنی اپیلیں واپس لے لی ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی اس حوالے سے کوئی ہل جل ہو سکتی ہے کہ جو لوگ، جس میں جنرل فیض کا نام آتا ہے، میں کھل کے بات کرتا ہوں، کیا ان کے خلاف یا کوئی اس طرح کی یا اوپر والے لیول کے اوپر کوئی تبدیلی نظر آتی ہے پاکستان کے ذائچے میں؟ رضوان صاحب، میں بڑا کمزور سا آدمی ہوں. آپ تو ماشاءاللہ میڈیا کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، بڑے اسٹرانگ گروپ کے ساتھ آپ اٹیچڈ ہیں. میں نے اپنی کیلکولیشن بڑی احتیاط سے دینی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑی کلیئرلی انڈیکیٹ ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں میری فیلڈ سے جو ریلیٹ کرتے ہیں، ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. مگر یہ ہے کہ ہم آن ایئر بات نہیں کر سکتے. ہاں، یہ ہے کہ انتظامی تبدیلیاں پاکستان میں جا کے فیبرری مارچ 2024 میں آپ کو ایک دم ہوتی نظر آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو سمجھ لیجئے بات کو. اس میں جو بھی ادارے شامل ہیں اس میں آپ کو ریڈیکل چینجز جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ریزن اس کا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سیارہ ہے نا مارس، یہ ریلیٹ کرتا ہے پاور کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کمفرٹ زون کو بھی چوتھے گھر میں نظر آ رہا ہے اس وقت آپ کو پاکستان کے بالکل ٹھیک ہے. سن کے چارٹ میں 4th ہاؤس میں. اس کو چیک کر لیجئے، جی ٹھیک ہے. اس کی ڈگریز بھی ڈاؤن ہیں. ٹھیک ہے. یہ پاور سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں وہ کمزور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. جیسے ہی اپنی ڈگریز کمپلیٹ کرتا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے 2-3 مہینے 2-2.5 ماہ کے اندر یہ اپنی ڈگریز کو کمپلیٹ کرے گا، اور ادارے جو ہیں وہ آپ کو، پھر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو ویک ہوتی نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ علی بھائی آپ کے وقت کا، آپ کے ٹائم کا. ناظرین، علی بھائی کی پریڈکشن یہ ہے آج کے دن تک، جو آج کی انرجی ہے، آج کے جو ذائچہ ہے آج کا، اس کے مطابق عمران خان کو نومبر دسمبر میں ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا، اور اسی عدلیہ سے ملے گا. لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ رکھا کریں. چیزیں بدلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا تو فوراً صبح آپ اٹھے تو وہ چیزیں ہوئی ہوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.